ہمارے سوشل میڈیا اور معاشرے میں جو لٹریچر پڑھایا یا جو دکھایا جاتا ہے اس سے رشتوں کی عزت اور اہمیت کم ہو گئی. ختم کر دیجیے ایسے ایسے ڈرامے دکھائے تباہ و برباد کر کے رکھتے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب رشتوں کی عزت و تعظیم ختم ہو جاتی ہے تو قابیل کی روح آ جاتی. وہ سب سے پہلا ایسا ہے جو حرمت والے رشتوں کی طرف منہ مارتا ہے. معاشرے جنگل بن جاتے ہیں. جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا نا الحم و موتن کہ دیور موت ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے کہ جب انسان برائی کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کو کسی سے اپنے تعلقات استوا کرنے پڑتے ہیں. تو گھر میں تو یہ ساری چیزیں بات چیت سے تعلقات سے پہلے ہی سیٹلڈ ہوتی ہیں، صرف موقع کی ضرورت ہوتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے ان کے درمیان میں پردہ کر دیا کہ بھابی اپنے دیور سے اور جیٹھ سے پردہ کرے تاکہ برائی کا راستہ نہ کھلے. اور اس سلسلہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سب سے قابل عمل ہے. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو میں آپ کی قبر شریف کی زیارت کے لیے جاتی تھی بغیر حجاب. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا پھر بھی جاتی تھی. والد گرامی تھے، ایک شوہر تھے. اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی تو قبر سے بھی حجاب کیا اور حجاب کر کے وہاں گئی کہ ایک میرے لیے غیر محرم کی قبر ہے. ایک اس میں نکتہ بھی ہے، مفتی سعید رضوی اس پہ بہت خوش ہوگا کہ وہ حیات النبی اور حیات صحابہ بھی ثابت ہے. جی بالکل ایسے ہی. کیوں جی؟ جی بالکل ایسے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حکم مبارک ارشاد فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو یہ فرمایا اگر میرا کوئی امتی مجھے اپنی زبان اور اپنے جسم کی گارنٹی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دوں گا. سبحان اللہ. اور یہ اس لیے کیا تاکہ رشتوں کا فرق محسوس ہو سکے. ٹھیک. اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں حرام ہیں. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی مذہب میں چاہے وہ سماوی ہے یا غیر سماوی ہے کسی بھی مذہب نے اجازت نہیں دی کہ ماں اور بیٹی سے نکاح ہو. یہ جو ہم تاریخ میں سنتے ہیں کہ ماؤں سے نکاح ہوتا تھا. جناب آدم علیہ السلام کے دور میں تو بھائی بہن کی شادی تھی نا. وہ میں وضاحت کرتا ہوں جی اس کی. وہ میں وضاحت شروع میں تھی. ہاں جی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. میں نے کہا کہیں غلطی نہ ہو. جی پہلے ذکر ہے امہاتکم و بناتکم ماں اور بیٹی ان کے لیے کہیں بھی نکاح نہیں تھا. بعض ہم سنتے ہیں تاریخ میں کہ لوگ مائیں بیچ دیتے اور ان سے نکاح بھی کر لے تو یہ ستیلی مائیں تھیں جو شوہروں کی باپوں کی منکوحہ ہیں. اور جو بہنوں کا ہے ان کو بہنیں تصور ہی نہیں کیا گیا. وہ بہن بھائی وہ تھے جو ایک جوڑے میں پیدا ہوتے تھے. جو علیحدہ پیدا ہوتے ہیں وہ بہن بھائی تصور نہیں ہوئے. وہ نسل انسانی کی بقا کے لیے وہ دوسرے جوڑا ہوتا. ہاں جی. اس میں ایک بڑا قابل ذکر واقعہ ہے دو بہنوں کے اکٹھا کرنے کا. اسلام سے پہلے بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ اکٹھا کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں حضرت فیروز دہلوی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نکاح میں 2 سگی بہنیں ہیں میں کیا کروں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو جو پسند ہے نا دونوں میں سے زیادہ اس کو رکھ لیں دوسری کو چھوڑ دیں. پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جب وہ مسلمان ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دوں. تو آپ نے فرمایا آپ کی تو ایک بیٹی پہلے ہی میرے نکاح میں. ام سلمہ نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے نکاح کریں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سگی بہنوں سے نکاح نہیں ہے. تو عرض کرنے لگی حضور میری اس بیٹی سے نکاح کر لیں جو دوسرے شوہر سے تاکہ اس کو بھی وہ مقام اور مرتبہ ملے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ مجھے محارم کو اکٹھا کرنے کا کیوں بار بار کریے اللہ تو اس سے ناپسند فرماتا ہے. اور علامہ کمال الدین ابن حمام نے یہ کہا ہے کہ جو شخص محارم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے اس کا سر اتار دینا چاہیے اور اس کو اتنی سخت سزا دینی چاہیے کہ باعث عبرت ہو. اور اس میں ایک حدیث مبارک ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں جان کو دیکھا کہ آپ ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا ماموں جان آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم مبارک ارشاد فرمایا کہ فلاں بندے کا سر لے کے آؤ اس لیے کہ اس نے اپنی محارم سے نکاح کیا. اسلام یہاں تک بیان کرتا ہے تاکہ حدود قائم رہیں اور کوئی بھی شخص نقب نہ لگا سکے. اور پوری تاریخ انسانیت میں یہ اسلام نے اصول اور ضابطہ دیا ہے
کہ ان سے نکاح کرنا ہے اور ان سے نکاح نہیں کرنا، اور ان سے پردے داری کرنی ہے اور ان سے پردے داری. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے اس کو ہم تبھی اسلام والا کر سکتے ہیں جب ہم سب اسلام پڑھیں گے.